18 امینڈمنٹ سے جو نقصان یہ ہوا کہ جو وفاقی حکومت کا امبریلا تھا وہ سر سے ہٹ گیا. ہم کہتے ہیں کہ جی وہ حملے ہوئے، سومناتھ نے بت توڑے، یہ تو میں خود جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو گھومتے پھرتے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کافروں کے کھنڈرات ہیں. کہ ہمارے ہاں جو میوزیمز ہیں وہ غیر آباد ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ انفارچونیٹلی صرف وہ ڈیٹنگ پوائنٹس بن گئے. ہمارے ہاں جو نیشنل ڈیسٹینیشن ہے نا ٹورزم کو لے کے، وہ ہے مری. PTDC کے لیول پہ تو ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ ایک نیشنل ٹورزم پورٹل ایک ڈیولپ کر دی جس میں پورے پاکستان کے جتنے سائٹس ہیں ان تک کی معلومات موجود ہیں. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف انکٹ بائی احسن. آج ہمارے ساتھ ایک اور شاندار مہمان موجود ہیں جو کہ سیاحت کے شعبہ سے بہت لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور ڈائریکٹلی ریلیونٹ بھی ہیں اس شعبے سے. آج ہم سے بات کریں گے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں جو سیاحت کا پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو ہمارے ثقافت ہے، ہمارا جو کلچر ہے، پلس جو ہمارے ہیریٹیج سائٹس ہیں ہمارے پاس، ان کی مثال بھی دنیا میں کسی اور ملک سے نہیں ملتی. ہمارے ہاں ہڑپا ہے، ہمارے ہاں موجو دوڑو ہے، ہمارے ہاں گندھارا سویلائزیشن ہے. بٹ انفارچونیٹلی جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ہمارے ملک نے ان پوٹینشیلس کے اوپر یا تو اس طرح فوکس نہیں کیا یا کام کیا بھی ہے تو گورنمنٹ کی جو غیر مستحکم پالیسیز ہیں، پھر ہمارے ہاں جو ٹائم بائی ٹائم گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن اس طرح نہ ہو پائی، جس کی وجہ سے شاید ہم آج بھی سیاحت کے شعبہ میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے ساتھ PTDC کے MD آفتاب الرحمان رانا صاحب موجود ہیں. سر میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے اب تک قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ خیر خیریت سے ہیں اور آج کل کیا مصروفیت ہیں آپ کی؟ بیکاز ہماری کنورسیشن نارملی پوڈ کاسٹ میں بڑی کیجول سی ہوتی ہے، تو آپ نے بڑے ایزی ہو کے انجوائے کر کے، اور ہم ان ہاٹ پوائنٹس کو ٹچ کریں گے جو کہ پاکستان کے ٹورزم سیکٹر میں ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ کنسٹرکٹیو بات ہو، لوگوں تک صحیح میسج اور صحیح فیکٹس جائیں، بجائے یہ کہ ہم ڈس انفارمیشن اور غلط چیزیں لوگوں تک پہنچا دیں صرف ویوز کے لیے. گڈ، بالکل. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. اٹس امپورٹنٹ. یہ جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے دنیا بھر میں اکنامک ایکٹیویٹی کا. ہمارے بھی کافی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. تو کافی کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے نئے پروجیکٹس بھی ہیں، بہت سارے جو پرانے چیزیں ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آج کی ڈسکشن میں سب کچھ کور کریں گے انشاءاللہ. سر مجھے تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو ذاتی طور پر کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹورزم سیکٹر ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور پاکستان کی جو کمزور معیشت ہے یہ اس کو کس حد تک سہارا دے سکتا ہے اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام کیا جائے؟ دیکھیں، پوٹینشیل کا اگر میں اس طرح سے آپ کو بیان کروں کہ دنیا کے شاید ہی کچھ ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ اتنا ڈائیورس ٹورزم پوٹینشیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار لینڈسکیپ دیا ہے جو کہ بہترین ساحلی علاقوں سے لے کے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے. بالکل 9 ڈفرینٹ ایکولوجیکل زون ہے ہمارے پاس، اور اس کے ان بٹوین پھر پورا ایک میدانوں کا، صحراؤں کا، نہروں کا، دریاؤں کا پورا ایک سلسلہ ہے. تو یہ جو پوری ایک ہماری انڈس ویلی ہے پہاڑوں سے لے کے ساحل سمندر تک، اس میں بہت شاندار لینڈسکیپ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، کلچر ہے، ہسٹری ہے، اینشنٹ سویلائزیشنس کے ریمینز ہیں. لگ بھگ 9000 سال کی کنٹینیوس ہیومن ہسٹری آپ کو مہر گڑھ سے لے کے آج تک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے سیر و سیاحت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اس پوٹینشیل کا ہم تھوڑا سا حصہ بھی مٹیریلائز کر لیں، جیسے آپ نے اکنامک کی بات کی، تو ہم بلینز آف ڈالر پاکستان کے لیے معاشی ترقی کے اندر لا سکتے ہیں. اور میں رفلی ابھی ورک آؤٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو موجودہ حالات میں جیسا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، جیسی سہولتیں ہیں، ایون اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بڑی آسانی سے 4 سے 5 بلین $US پاکستان میں فارن ٹورزم سے لا سکتے ہیں، جبکہ ابھی وہ تقریباً 800-900 ملین $US پہ ہے. ابھی 1 بلین بھی نہیں ہم کما پا رہے ہیں. تو کچھ پرابلمس ہیں، کچھ ایسی دشواریاں ہیں جن کے لیے بہت بڑا پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ پالیسی ڈیسیجنز ہیں جن کو لینا پڑے گا. اگر وہ ہم ٹھیک کر لیں تو بڑی تعداد میں وہ فارن ٹورسٹ جو کہ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ آسانی سے آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہماری سیاحت کی معیشت ہے اس کا پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع، کاروبار کے مواقع، ایون دور دراز علاقوں میں جہاں پہ کوئی اور انڈسٹری، کوئی اور بڑا کاروبار کرنے کے مواقع نہیں ہیں، ان کے لیے سیر و سیاحت میں
بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. اچھا سر، ہم کیونکہ آپ پی ٹی ڈی سی کے ایم ڈی بھی ہیں تو ہم وہاں سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، پی ٹی ڈی سی کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، پی ٹی ڈی سی بہت ایک لمبے عرصے سے اسٹیبلشڈ ادارہ بھی ہے، لیکن اور اس ملک میں پوٹینشیل بھی ہے ٹوریزم کا، بٹ سر پی ٹی ڈی سی پروفیٹیبل آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بن پایا اتنے سالوں میں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آئی تھنک پی ٹی ڈی سی جب قائم ہوا تھا 70s میں، تو اس وقت اور 80s ایون 90s تک یہ بڑا ایک کارآمد ادارہ کے طور پہ کام کرتا رہا. ٹورزم کو پروموٹ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایسی سہولتیں بھی فراہم کر رہا تھا لوگوں کو جو کہ ضروری ہیں، جیسے موٹلز ہیں، ہوٹلز ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، پیکج ٹورز ہیں. یہ سب سروسز جو ہیں پی ٹی ڈی سی فراہم کرتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ابھی پرائیویٹ سیکٹر ٹورزم انڈسٹری میں سامنے نہیں آیا تھا. بہت کم لوگ تھے جو ٹور آپریٹر یا ٹریول ایجنٹ تھے. ہوٹلنگ میں بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. تو حکومت نے پھر سرکاری انویسٹمنٹ کر کے مختلف ایسے اسپاٹس پہ جہاں پہ ٹورزم ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، ایک موٹلز کا پورا ایک چین ڈیولپ کیا، اور وہ پی ٹی ڈی سی موٹلز کے نام سے جانے جاتے تھے، اور لوگ پریفر کرتے تھے وہاں جا کے ٹھہرنا، اور ان موٹلوں کے ساتھ لوگوں کی یادیں بھی وابستہ ہیں. لیکن جب 18 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہوا تو ٹورزم کو صوبائی سبجیکٹ کے طور کے اوپر صوبوں کے حوالے کر دیا گیا، اور وفاق کے اندر جو منسٹری تھی اس کو بھی ڈیزالو کر دیا گیا. اور سب سے بڑھ کے جو وفاقی حکومت کی فنڈنگ ہوتی تھی ٹورزم کے لیے وہ رک گئی، اور جس کی وجہ سے پی ٹی ڈی سی کو بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ پی ٹی ڈی سی کو جو فنڈنگ کی جو سہولت تھی وہ وفاقی حکومت فراہم کرتی تھی. جب وہ فنڈز کا سلسلہ رک گیا تو ان موٹلوں کی ظاہر ہے دیکھ بھال کے لیے پیسہ نہیں تھا، ان کو اچھے طریقے سے چلانا، آپریٹ کرنا، کیونکہ یہ موٹلز سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ ایز اے کمرشل اینٹی تھے. تو کرتے یہ 2010 میں جب 18 امینڈمنٹ آئی تو اس سے لے کے ابھی 2020 تک ان موٹلز کی حالت کافی خراب بھی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ جو ریکوائرڈ فنڈنگ تھی وہ اویلیبل نہیں تھی. پی ٹی ڈی سی کے لاسز کیمولیٹ ہو رہے تھے. تو ان 10 سالوں میں پی ٹی ڈی سی کے لاسز بڑھتے کچھ 600-700 ملین روپے تک پہنچ گئے. تو حکومت نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم ابھی ایک ایسا اقدام کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو لایا جائے، تاکہ وہ آئیں اور ان موٹلز کو ہم پرائیویٹائز کریں، وہ ان کو اپ گریڈ بھی کریں، ان کی سہولتوں کو بہتر بھی کریں، اور پھر ان کو ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم اپ گریڈ کریں. تو وہ سلسلہ بھی ریسنٹلی ہم نے شروع کیا ہے. ابھی حالیہ مہینوں میں ہم نے جی بی میں کچھ موٹلز آلریڈی لیز آؤٹ کر بھی دیے ہیں. گلگت بلتستان میں کچھ اس ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں. جو صوبوں کے اندر موٹل تھے وہ صوبائی حکومتوں کو دیے ہیں کہ وہ ان کو پرائیویٹائز کریں، جیسے کے پی ہے، پنجاب ہے، بلوچستان اور سندھ ہے. مقصد یہ ہے کہ صوبوں کو بھی اس سے پروفٹ میں ہم شیئر ہولڈر بنانا چاہ رہے ہیں، تاکہ جو ٹورزم کا ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ بھی صوبوں نے زیادہ کرنا ہے. تو ان کے پاس بھی آمدن کے ذرائع بہتر ہوں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیر و سیاحت کو فروغ کرنے کے لیے کام کریں گے. تو ابھی انشاءاللہ ایک جو نیا فریم ورک بنا ہے اس میں امید یہ آ رہی ہے کہ اچھی ہمارے پاکستان کے جتنے بھی موٹلز تھے، ہوٹلز تھے، ان میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی زیادہ بہتر آ رہی ہے، ان کی اپ گریڈیشن ہو جائے گی، اچھی سہولتیں فراہم کریں گے، اور ان سے آنے والی آمدن سے پی ٹی ڈی سی جو ہے وہ خود کفیل ہو کے اچھے طریقے سے ٹورزم کو پروموٹ بھی کر سکے گا. ابھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے اس سال دنیا کے جو 3 بڑے ٹورزم پروموشن ایونٹ ہیں ان میں اپنے ڈیلیگیشنز کو بھیجا ہے. WTM ہوتا ہے لندن میں، ITB برلن میں ہوتا ہے، نیو یارک میں شو ہوتا ہے، ابھی دبئی میں مئی میں شو ہوئے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم جب جائیں گے، پروموٹ کریں گے، تب فورن ٹورزم پاکستان میں بڑھے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بلینز آف ڈالر کمانا ہے سیر و سیاحت سے، وہ تبھی ہوگا کہ آپ جائیں گے، اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کریں گے، اپنا پرسیپشن بلڈ اپ کریں گے، تب فورن ٹورزم پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں تو لوگ بھول جائیں گے کہ پاکستان بھی کوئی ڈیسٹینیشن ہے جہاں ٹورزم ہو سکتا ہے. سر، یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹورزم کی پروموشن ہے، اس میں جو موجودہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی انٹینشنز کس حد تک انوالو ہوتی ہیں؟ obvious سی بات ہے، ان کے منشور، ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں، ان کے اہداف ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. آپ نے خان صاحب کی گورنمنٹ میں ٹیک اوور کیا، اینڈ دین اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی جو پالیسیز تھی، خاص طور پر جو بدھسٹ ہیریٹیج سائٹس ہیں، بدھسٹ ٹورزم ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، سکھ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اسپیسیفکلی ٹورزم سیکٹر میں، اس پہ کس حد تک کام ہوا اور کیسا کام ہوا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ابھی حالیہ سالوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز کی اہمیت کو بہت ہی سمجھا گیا ہے، ٹورزم کی امپورٹنس کو.
اور خاص طور پہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو ایک امپورٹنٹ اس لیے سیگمنٹ سمجھا کہ یہ ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جو کہ بہت آسانی سے فورن ایکسچینج پاکستان میں لا سکتا ہے. مطلب یہ ایسی انڈسٹری ہے جس میں آپ کو بڑے بڑے کارخانے نہیں لگانے, ملیں نہیں لگانی, اور پھر ان سے مختلف مٹیریل پروڈیوس کر کے پھر آپ نے فورن ایکسچینج کمانا ہے. یہ ایک ایسی آپ سمجھیں کہ فورن ایکسچینج کمانے کا ذریعہ ہے کہ ٹورسٹ آتا ہے آپ کے ملک میں خرچ کرتا ہے. تو شروع ہی سے انہوں نے اس کے اوپر توجہ رکھی, صوبوں کو بھی امپاور کیا, پالیسی بنائے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹورزم کی اس پالیسی کو موجودہ گورنمنٹ نے بھی کنٹینیو رکھا ہے. انہوں نے بھی اس کو اسی طرح سے ترجیح دیا ہے. تو ایک جو مومنٹم بنا تھا وہ مومنٹم آگے چل رہا ہے. تو انشاءاللہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات جو خاص طور پہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو ٹورزم فورن ٹورسٹ کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور خاص طور کے اوپر 2019 میں اور بڑا اچھا مومنٹم تھا. ساری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جی پاکستان از بیسٹ ڈیسٹینیشن, اور ٹورزم بہت زیادہ آ بھی رہا تھا. لیکن وہ اللہ کا کرنا کیا ہوگا کہ کووڈ آ گیا. کووڈ سے ساری دنیا کا ٹورزم ڈکلائن ہوا. حالانکہ 80% سے زیادہ مائنس میں چلا گیا ساری دنیا کا ٹورزم. ہم نے پھر بھی ایسی اسٹریٹجیز, ایسی پالیسیز رکھی کہ ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کر کے الائیو رکھا ٹورزم انڈسٹری کو, اور اس طرح کے لاسز فیس نہیں کرنا پڑے جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو بالکل وہ بینکرپٹ ہو گئے, ان کی ایئر لائن, ان کے ہوٹلز اور ان کے بزنس. سری کا ایک بہت, تو یہاں پہ کم از کم ہمارا سلسلہ چلتا رہا. ہم نے ایک بڑی ایک سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ٹھیک ہے فورن ٹورزم نہیں آ پائے گا لیکن ڈومیسٹک کو انکریز کریں. تو وہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا. تو ہمارا اوور آل ٹورزم کی پروگرس جو ہے 2020 میں 21 میں بھی جب بہت کرائسس تھا ساری دنیا میں تب بھی اچھا رہا. تو گورنمنٹ کی پالیسیز کا بڑا رول ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ زیادہ جس کے اوپر فوکس کرتی ہے, ایک تو ریگولیشنس کو اور ایک جو ہے فیسیلیٹیشن کو, کہ کس طرح سے اچھا ریگولیٹری میکانزم ہو جو کوالٹی سروسز کو امپروو کرے, اور دوسری سائڈ کے اوپر ہمیں ایسے ریگولیشنز بنانا جو انکریج کریں فورن انویسٹمنٹ کو, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو, اور خاص طور کے اوپر انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ حکومت کے پاس کبھی بھی اتنا زیادہ فنڈز نہیں ہوتا کہ وہ ایک میسو جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ سارے کا سارا سرکاری ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ سے بنائے. ایسے ہی آپ کو ریگولیشنز بنانے پڑتے ہیں جو انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ پیدا کرے. پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے, اور یہ چیز ہمیں دیکھی بھی حالیہ سالوں میں. ابھی بہت زیادہ تعداد میں پرائیویٹ ہوٹلز جو ہیں مختلف جگہوں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں, فیسلٹیز اچھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری ہم دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں میں ہمیں نظر آئے گی. اچھا سر, اب ہم پرائیویٹائزیشن والے سیکٹر کے اوپر آتے ہیں اور کچھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پرائیویٹائزیشن کو لے کے اب کچھ حلقوں میں obviously بات ہے پی ٹی ڈی سی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. ہم نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی, اسپیشلی گلگت بلتستان میں دیکھی, ہم نے کچھ ناردرن ایریاز میں دیکھی جہاں لوگوں نے شکایت کی کہ جو جن کو پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ٹیک اوور کر لیا ہے جن اداروں کا, وہاں وہ موٹیلز فنکشنل نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی شکایت بھی ہمارے سامنے آئی. میرا پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ریونیو پی ٹی ڈی سی جنریٹ کرے گا اس پرائیویٹائزیشن سے, اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوگی؟ کیا وہ مزید انفراسٹرکچر کو بہتر کرے گا یا وہ کچھ نئے اسپاٹس کرے گا؟ وہ فنڈس کو کیسے یوٹیلائز کرے گا بیسکلی؟ ہاں, اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو موٹیلز ابھی پرائیویٹائز ہو رہے ہیں وہ ونٹر میں شروع ہوا تھا سلسلہ اس وقت, تو ویسے ہی نارتھ میں آپ کو پتہ بزنس بند ہوتا ہے. ابھی وہ گریجولی انشاءاللہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اپریل تک وہ سارے کے سارے دوبارہ اوپن ہو جائیں. اور ابھی وہاں پہ رینوویشن کا کام ہو رہا ہے, ریپیئر کا کام ہو رہا ہے. تو یہ بلڈنگ ساری سمر سیزن کے آنے سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر ان کو دوبارہ آپریشن بنا لے گا. اب جو ریونیو کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دو چیزوں کے اوپر ابھی فوکس سوچا ہے جو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے اپنے ٹورزم کے اسٹیک ہولڈرز کی ٹریننگز کے ذریعے, اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بھی سروسز کے معیار کو اچھا کریں. ابھی ہوٹلز کے جو سٹاف ہیں, ٹور آپریشن کے سٹاف ہیں, ٹور گائیڈز ہیں, اس کے ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ ہم آل اوور پاکستان مختلف قسم کے ٹریننگ ورکشاپس جو ہیں وہ کرا رہے ہیں. ابھی اس وقت بھی اسلام آباد میں ٹور گائیڈز کی ٹریننگ کا پروگرام چل رہا ہے. پورا 25 گائیڈز کا جو بیچ ہے وہ ٹریننگ حاصل کر رہا ہے. اس سال میں ہم نے 1000 ٹور گائیڈز کو ٹرین کرنا. سب سے بڑا
کمی ہے ہمارے یہاں ٹرین ٹور گائیڈس کی. بالکل. وہ ٹرین ہوں گے تو اچھے طریقے سے وہ آپ کا امبیسڈر ہوتا ہے جو ٹورسٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ہر چیز اس کو اچھے طریقے سے دکھاتا ہے, اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو ایک تو یہ فوکس ہے. اسی طرح ہوٹلس کے اندر ابھی کوالٹی سروسز کا بڑا فقدان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ٹرین لوگ نہیں ہیں, سیلف ٹاٹ لوگ ہیں جنہوں نے اوور دا ایئرس تجربہ حاصل کیا اور چلا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم جو بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے شارٹ کورسز, ڈپلوما سرٹیفکیٹ کورسز جو ہے وہ موبائل ٹریننگ ٹیمز کے ذریعے بھی پلان کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہ جائیں اور ہوٹل انڈسٹری کے لوگوں کو ٹرین کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک نیشنل منیمم سٹینڈرڈز کا ایک پورا ڈاکومنٹ بنایا ہے کہ یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں کہ 1 اسٹار, 2 اسٹار, 3 اسٹار, 4 اسٹار ہوٹلس کی کوالٹی کے کیا معیار ہونے چاہیے, وہ لوگوں کو پتہ چلیں تاکہ وہ ان کو اڈاپٹ کریں. اس کے اوپر ابھی ہم نے کافی سارا کام اویئرنیس کا جو ہے وہ شروع کیا. دوسرا جو اینگل ہے اس کا وہ مارکیٹنگ کا, پروموشن کا. اور سب سے بڑا جو گیپ ہے ہمارا مارکیٹنگ پروموشن میں وہ فارن ٹورزم کا ہے. فارن ٹورزم اپنے پوٹینشیل کی نسبت بہت کم ہے, اور اس کا ایک بڑی وجہ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز جب سے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, پاکستان کا پرسیپشن ڈیٹیریٹ ہوتے 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 ہم اس لیول تک پہنچ گئے کہ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو آتے ہیں پاکستان میں, آپ نے انٹرنیشنل ولاگرز کو دیکھا, سنا, پڑھا, وہ جب جاتے ہیں تو اتنے خوش جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح تو مہمان نواز ملک ہی کوئی نہیں ہے. تو پرسیپشن ہمارا جو ہے وہ بہت خراب ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے پبلسٹی, پروموشن کیمپین چاہیے, آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹریز, ویڈیوز بنانے پڑیں گے, انٹرنیشنل ٹریول رائٹرز کو انوائٹ کرنا پڑے گا, انٹرنیشنل ایونٹس میں جانا پڑے گا. تو یہ سارا ایک میسو انویسٹمنٹ مانگتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے فنڈس کو کرنا ہے. تو ہم نے ابھی ایک انڈومنٹ فنڈ بنا دیا ہے, 1 ارب روپیہ اس کی وفاقی حکومت کی کنٹریبیوشن ہے, صوبے بھی اس میں ڈال رہے ہیں. یہ جتنا پروفٹ آئے گا یہ سارا اس میں جائے گا. اس فنڈ سے جو انڈومنٹ فنڈ میں ہوگا وہ بھی محفوظ رہے گا. اس کے پروفٹ سے ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ایک لانگ ٹرم کے لیے سسٹینیبل بنائیں گے, تاکہ یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس 1 ارب ہے وہ ختم ہو گیا تو کام ختم ہو گیا, بلکہ وہ ایک محفوظ انویسٹمنٹ ہے. اس کے پروفٹ سے ہم نے ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے. تو ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل پلان ہم نے اس کا بنا دیا ہے, اور اس کا انشاءاللہ ابھی ہمیں امپیکٹ بھی نظر آنا شروع ہو گیا جیسے ابھی ہم جا رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں. دیٹ میک سینس. سر اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن کا ایک ہم نے بیک لیش دیکھا وہ انٹرنل امپلائیز کا دیکھا جنہوں نے اسٹرائکس بھی کی. سو آپ ان کو کیسے کیٹر کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا پالیسیز ہیں جو پی ٹی ڈی سی کے اپنے امپلائیز ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو امپلائیز کو بھی کچھ لے آف کیا ہے. ظاہر ہے جب آپ اس طرح کے ڈیسیجنس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے موٹلس کو یا ہوٹلس کو نہیں چلانا, وہ پرائیویٹائز کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی پسند سے, اپنی کوالٹی کے, اپنی کوالیفیکیشنز کے لوگوں کو چاہے گا کہ وہ لے کے آئے اور اپنی سروسز کو امپروو کریں. تو ہم نے یہ سوچا کہ جب اس کو اب اس کو ری سائز کر رہے ہیں آرگنائزیشن کو, ابھی ہو سکتا ہے آپ کو 70-80 لوگوں کی ضرورت ہے. وہ نیا کام کرنے کے لیے جو آپ نے بھی پلان کیا ہے, کوآرڈینیشن, پروموشن, کیپیسٹی بلڈنگ اور اس طرح کی چیزیں, زیادہ سٹاف آپ کو آپریشنز میں انوالو تھا. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ 2 اسکیم بنائی ہے کہ ایک گولڈن شیک ہینڈ پیکج کے لیے 600-650 ملین کا ان کو ایک ہینڈسم پیکج دیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے کاروبار شروع کر سکیں, کوئی نئے بزنسز کر لیں, کوئی دیگر جگہوں پہ جا کے جاب کر سکیں. بلکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ابھی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھی یہ امپلائیز ہمارے ساتھ موجود تھے, اگر آپ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ری امپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ موجود ہیں. ان کو یہ ڈیٹیل شیئر کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو بھی گلگت بلتستان میں جو موٹل پرائیویٹائز ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ انہوں نے ری امپلائی کیا بھی ہے. تو جو لوگ کام کے لوگ ہیں, جو سروسز جن کی کیپیسٹی ہے دینے کی, وہ ان میں سے بہت سارے دوبارہ اس سیکٹر میں کھپ جائیں گے, پلس ان کو ایک گولڈن شیک ہینڈ بھی مل جائے گا. اوبویسلی جب آپ نے ایک نیا فریم ورک بنایا ہے, اس میں کم لوگوں کی ضرورت ہے, تو اس وقت ایسے فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں کہ امپلائیز کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک لے آف کرنے کے لیے ایک پیکج ان کو دیں تاکہ وہ اس پیسے سے اپنا کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر کے یا خود سے کاروبار کر کے اپنے روزی روٹی کو آگے کما سکیں. تو یہ پلان ہے جس کو بھی گورنمنٹ نے انفولڈ کیا ہے. سر ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ پرائیویٹائزیشن سے پی ٹی ڈی سی کو کیا فائدہ ہوگا, بٹ اوبیسلی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی بہت سے فائدے ہوں گے. تو وہ کون سے فائدے ہیں جو اس پرائیویٹائزیشن سے, بیکاز ابھی بہت سے موٹلز ایسے ہیں جو پرائیویٹ ہونے ہیں, جن کو پرائیویٹ جو کمرشیل کمپنیز انہوں نے اون کرنا ہے یا انڈیویجولس نے اون کرنا ہے, تو وہ اس جو پی ٹی ڈی سی کی اسکیم ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 طرح کے فائدے ہیں. ایک تو وہ انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ کو کرنا پڑنا تھی
ان موٹلس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، جس کے لیے آپ کو اربوں روپے چاہیے تھے، ان کی حالت کو بہتر کرنا، ان کی ریپیئر مینٹیننس کرنا، اور وہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ وہ گورنمنٹ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا. اور ان موجودہ حالات میں جب پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنا اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے حکومت وہ پیسے نکال بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کچھ کریں. دوسری سائڈ کے اوپر ہم جب یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو اس سے جو وہاں سے ہمیں انکم آئے گی تقریباً 250-300 ملین روپے جو ہیں وہ سالانہ پی ٹی ڈی سی کو جو فائدہ ہوئے گا، وہ اب پی ٹی ڈی سی جب چلا رہا تھا تب لاسز میں تھا. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. حکومت کا وہ ایپٹیچیوڈ وہ کاروباری ہوتا نہیں ہے کہ جس طرح سے کاروباری لوگ اپنے بلڈنگز کو چلاتے ہیں یا پروفٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں، وہ ہوتا نہیں. اور امپلائیز بھی اتنی تندہی کے ساتھ، اتنی جانفشانی کے ساتھ کام نہیں کرتے، تو بہت ساری لیکیج آف انکم آپ کے آپریشنز میں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ہو بھی رہی تھی. 250-300 ملین کے لاسز سالانہ پی ٹی ڈی سی کو فیس کرنا پڑ رہے تھے. اب جب کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ایک طرف تو انویسٹمنٹ کرے گا، دوسری طرف آپ کو ایک سسٹینیبل ریگولر سورس آف انکم باقاعدہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو پی ٹی ڈی سی کے لیے ایک طرف تو لاسز کی ریکوری والا معاملہ، دوسری طرف ایک ریگولر پروفٹ کا آنا شروع ہو گیا جو آپ کو چاہیے ابھی سسٹین کرنے کے لیے، جس کی ساتھ آپ نے آگے پروموشن کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، کوآرڈینیشن کو امپروو کرنا ہے. تو ظاہر ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے. تو وہ پیسہ ابھی آپ خود سے انہی پراپرٹی سے پیدا کرنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے پاس تھی. آپ کو ہر سال حکومت کے بجٹ کے اوپر بوجھ نہیں بننا پڑے گا. اچھا سر، آپ نے کچھ دیر پہلے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا. سر 18ویں ترمیم نے بنیادی طور پر جو پی ٹی ڈی سی کو نقصان پہنچایا وہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک لے مین ہے اس کے ذہن میں پرسیپشن پاکستان میں یہ ہے کہ جی اگر وہ جی بی جاتا ہے تو وہ کانٹیکٹ کرتا ہے جی بی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. اس کے نزدیک پی ٹی ڈی سی کی ایگزسٹنس نہ ہونے کے برابر ہے. دیٹس اے فیکٹ. وہ کے پی میں جاتا ہے تو وہ کے پی ٹورزم کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اس کی جو بھی کیوریز ہوتی ہیں، جو بھی وٹ ایور جو بھی اس کی سچویشنز ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوآرڈینیشن جو صوبوں کے درمیان تھا 18ویں ترمیم سے پہلے، اور پورا ایک امبریلا کے نیچے پی ٹی ڈی سی کی چیزیں آتی تھی، بٹ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے خود ٹیک اوور کر لیا، تو ایک تو اس سے پی ٹی ڈی سی کو کیا نقصان پہنچا، اور اب جو نقصان پہنچ گیا ہے بٹ اب کوآرڈینیشن میں کو لے کے آپ کیا پالیسیز لے کے آ رہے ہیں؟ گورنمنٹ اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے دیکھیں تاکہ کوآرڈینیشن صوبوں کے درمیان بہتر ہو سکے؟ ایسا ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے بھی صوبے بالکل آزاد تھے اپنے علاقوں میں ٹورزم پروموٹ کرنے کو، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ٹورزم جو تھا وہ ایک کنکرنٹ لسٹ کے اوپر تھا. اور اس وقت بھی کے پی پروونس میں بھی ٹورزم کارپوریشن تھی، پنجاب میں الگ کارپوریشن تھی، سندھ میں تھا، تو 3 صوبوں میں تو الگ کارپوریشنز تھے. تو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور وہ اپنے اپنے پروجیکٹ بھی کر رہے تھے، بلکہ اسٹرینتھن تھا. 18 امینڈمنٹ سے جو نقصان یہ ہوا کہ جو وفاقی حکومت کا امبریلا تھا وہ سر سے ہٹ گیا. اب خاص طور کے اوپر جو فورن ٹورزم ہوتا ہے اس میں وفاقی حکومت کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کی جو ویزا پالیسی ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. آپ کی ایویشن پالیسی ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے بہت سارے جو انٹیریئر کے معاملات ہیں، سیفٹی، سیکیورٹی، این او سی اور یہ چیزیں، وہ ساری وفاقی حکومت کی ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وفاق نے وہ انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے جو پاکستان کا امیج بلڈ کرے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے. کوئی صوبہ جا کے کسی دنیا کے بڑے ایکسپو میں جا کے اپنے صوبے کو الگ سے پروموٹ نہیں کر سکتا جو کہ پاکستان جا کے کر سکتا ہے. اور باہر کے ملکوں میں جب آپ ٹورزم کی بڑی مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کنٹری ایز اے ڈیسٹینیشن پروموٹ ہوتا ہے، کوئی ریجن نہیں ہوتا. ریجن اس کنٹری کی وجہ سے اپنا اپنا بزنس گین کر لیتے ہیں. تو یہ گیپ کافی گہرا ہوتا چلا گیا اوور 10-12 سالوں میں. اس بار ہم نے ابھی دوبارہ کوشش کی ہے، ابھی دوبارہ ایک میکنزم بنا دیا ہے. ایون ود ان 18 امینڈمنٹ ہم نے بھی نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ کریٹ کیا ہے. اس بورڈ میں پی ٹی ڈی سی بھی ہے اور سارے صوبوں کے ٹورزم کے نمائندے بھی موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے بھی موجود ہیں. تو اب ہمارا پچھلے 2 سالوں میں کم از کم جو کوآرڈینیشن ہے آپس میں وہ بہت مضبوط ہوا ہے. ایون یہ جو فورن ایکسپوز کی میں نے آپ سے بات کی، اس میں سب صوبے ابھی ہمارے ساتھ مل کے جا رہے ہیں. پہلے کبھی کوئی جاتا تھا، کبھی نہیں جاتا تھا، کبھی ایک صوبہ چلا گیا. اس بار ہم نے کوشش کیا کہ سب صوبے مل کے وہاں پہ پاکستان کے پیویلین پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے آپریٹر بھی ہوں. تو اس گیپ کو برج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں فورن ٹورزم بڑھے تو وفاق کا جو امبریلا رول ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بڑی ضرورت ہے.
ابھی بھی اگر پاکستان میں فورن ٹورزم کم ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ہو سکتا ہے ویزا پالیسیز کے اندر کچھ نرمی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹھیک کر دیں گے تو زیادہ ٹورسٹ کے لیے آسانی سے ویزا لینا آسان ہو جائے گا پاکستان کے لیے, وہ زیادہ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ایویشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹ کنیکشنز نہیں ہیں فلائٹس کے. ہماری پی آئی اے کی فلائٹس آپ کو پتہ کچھ عرصے سے یورپین ممالک میں نہیں جا پا رہے ہیں, بالکل. تو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. اب یہ کام ہے وہ وفاق کو درست کرنا ہے. تو ایویشن کی پالیسی کو, ویزا پالیسی کو, ہمارے انٹیریئر کے معاملات کو, ہمارے فورن آفس کے ذریعے جو نیگیٹو ایڈوائزریز ہیں یہ وفاق نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ آپس میں جب تک مل کے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پہ کام نہیں ہوتا, ملٹی اسٹیک ہولڈر انڈسٹری ہے, کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں اکیلا ٹورزم کو ٹھیک کر لوں گا. تو وفاق کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور وفاق ہی سب کو اپنے امبریلا میں اکٹھا کر سکتا ہے اور اس سے ہماری انڈسٹری آگے بڑھ سکتی ہے. دیٹس ویری ٹرو کہ obviously بات ہے, اٹس ناٹ این انڈیویجول تھنگ کہ کوئی ایک بندہ آئے اور اس پورے سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے. اٹس اے ٹیم ورک, ہر صوبے کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہوگا, بٹ اگین کسی ایک کو اتھارٹی, ایک چارج لینا ہوگا. ادر دین دس سر, ہم نے دیکھا کہ حالیہ کچھ سالوں میں پاکستان نے کچھ انقلابی فیصلے لیے جس میں پاکستان میں سکھ ٹورزم کو فروغ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کچھ کوشش کی, کچھ کاوشیں کی کہ پاکستان میں جو بدھسٹ ٹورزم ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان اس انیشیٹو کو لے کے ناکام رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بدھسٹ ٹورزم ہے اس کا کتنا پوٹینشیل ہے, اور کیوں گورنمنٹ یا ہم کوئی 75 ایئرز میں کیوں اس پوٹینشیل کو ٹیپ نہیں کر پائے؟ دیکھیں پاکستان کے خاص طور پہ یہ جو آپ کا پشاور سے لے کے سوات تک کا علاقہ ہے اور ادھر انڈس کے اس طرف ٹیکسلا کی ویلی, گندھارا کا جو پورا ایک ہیریٹیج ہے آپ کے پاس, اور یہ اتنا رچ ہیریٹیج ہے, شاید ہی دنیا کے کسی ایک ملک میں اتنی بڑی تعداد میں پرانے بدھزم کے جو ریلکس ہیں یا سائٹس ہیں یا جو مناسٹریز ہیں یا اسٹوپاز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو پوٹینشیل تو بے تحاشا ہے. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو شاید مس انٹرپریٹ کرتے ہیں جب ہم ریلیجس ٹورزم کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں پاکستان میں اس طرح کے ایکٹیو ٹیمپلز نہیں ہیں جیسے دوسرے بہت سارے ملکوں میں ہیں بدھزم کے. ہمارے ہاں زیادہ جو سائٹس ہیں وہ بدھسٹ ہیریٹیج کی سائٹس ہیں. تو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے بدھ ہیریٹیج ٹورزم کے اوپر, نہ کہ بدھ ریلیجس ٹورزم کے اوپر, کہ بدھ ٹورسٹ آئیں اور وہ یہاں پہ اپنے مذہبی ریچولز کریں. شاید ابھی اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہاں, آنے والے سالوں میں ہم کچھ جگہوں پہ ضرور ایسی کچھ امپرومنٹس کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ اس قسم کے ریچولز بھی پرفارم کر سکتے ہیں. تو ٹو اسٹارٹ ود ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بدھ ہیریٹیج ٹورسٹ کو انوائٹ کریں کہ وہ آئیں اور اس زمانے کے جو ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو دیکھیں. جو کھنڈرات ہیں ہمارے پاس, وہ انہی کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں گے, کیونکہ ان کی جو امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے, بدھ آپ مذہب کو جب اسٹڈی کرتے ہیں یہاں سے مہایانہ بدھزم اوریجنیٹ ہوا تھا. بالکل. یہیں پہ وہ بزرگ مہایانہ کے پیدا ہوئے تھے, سوابی میں, سوات میں, جنہوں نے یہاں سے جا کے تبت میں, کوریا میں اور چائنا, جاپان اور ان علاقوں تک یہ بدھزم جو پہنچا ہے وہ یہاں کے جو اس زمانے کے جو بزرگ تھے بدھزم کے, ان کی تعلیمات کی وجہ سے پہنچا. تو ان کی جو جڑیں ہیں وہ ادھر جڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں جو تعداد کم ہونا یا وہ اس کی جو بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو میسج ہے وہ اکراس دا بورڈ ہم نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر ہمارا جو بدھ ٹورسٹ ہے وہ ان علاقوں میں موجود ہے جہاں پہ ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں. کہیں پہ کورین ہے, کہیں پہ جاپنیز ہے, کہیں پہ تھائی ہے, اور اس طرح سے دیگر چائنیز لینگویجز ہے. تو ان کی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, لٹریچر بنانا. اس لیے ابھی حالیہ ہم نے بدھزم کے اوپر 2 نئے کتابچے بنائے ہیں, ایک چائنیز لینگویج میں, کورین لینگویج میں, کیونکہ اس کی بہت ہمیں ڈیمانڈ آ رہی تھی جی ہماری زبان میں مٹیریل ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا. ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ایک ویڈیو پروڈیوس کیا, اب اس کو ڈب کریں, اس کو ڈفرینٹ زبانوں میں, ان زبانوں میں جہاں سے بدھسٹ ٹورسٹ آ سکتا ہے, سب ٹائٹل ہوں یا ان کی نریشن کو ان کی لینگویجز میں کیا جائے تو بہت فرق پڑے گا. اس سال آپ نے دیکھا یہاں پہ تھائی لینڈ سے ان کے ایک مونک آئے, انہوں نے کافی سارا وقت گزارا. ان کے یہاں آنے کی وجہ سے ان کے بہت سارے فالوورز ان کے بعد آنا شروع ہو گئے, تو ایک سلسلہ چڑھ پڑا. اس سے پہلے کورین مونکس آئے تھے,
اور وہ پھر اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس ہیریٹیج کے بارے میں جو انفارمیشن ہے, کمیونیکیشن ہے, اس کو امپروو کرنا. اور ہمیں قطعاً یہ ان کو نہیں, ابھی ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم بدھ ریلیجس ٹورزم پروموٹ کر رہے ہیں, ہم بدھ ہیریٹیج ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. گریجولی ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایک ٹالرنس کے انوائرمنٹ میں لانا پڑے گا. ابھی تو یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں جن علاقوں میں یہ ہیریٹیج موجود ہے وہاں پہ بہت ریجڈ فیلنگز ہیں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے بارے میں. تو جب تک ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ, اپنے لوگوں کا ایجوکیٹ کر کے ان کے اندر ٹالرنس نہیں لاتے, دوسرے مذاہب کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو نہیں لے کے آتے, ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم واقعی اس سارے ہیریٹیج سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ہمیں اٹھانا چاہیے. تو بہت کیئرفلی, بڑا گریجولی اور ایک سسٹمیٹک آرڈر میں ہمیں چلنا پڑے گا. آہستہ آہستہ اس کو لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, تیار کرنا ہے, کمیونٹیز کو تیار کرنا ہے جو ان علاقوں میں ہے کہ وہ ایکسیپٹنس کریں اس طرح کے ٹورزم کی, اور پھر جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں انفارمیشن دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گروپ ٹورس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں گائیڈڈ ٹور کی طرح وہاں پہ جائیں, ان لوگوں کو وزٹ کریں. انڈیویجولز نہ جائیں جن کا خطرات بھی ہو سکتے ہیں لوگوں کے انڈیویجولز جانے سے. تو اس طرح ہمیں پورا آرگنائز کرنا ہے. اب اس پہ میں نے کام شروع کیا ہے. ابھی ہم پی ٹی ڈی سی, صوبائی اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے ساتھ مل کے ابھی کافی ڈسکشنز کر رہے ہیں. اس سال بلکہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ پاکستان چائنا ٹورزم ایکسچینج ہے 2023, تاکہ وہ یہاں آئیں, ہمارے وہاں جائیں. اس میں کافی مجھے امید ہے وہاں سے لوگ آئیں گے. اس وقت بھی پاکستان کا جو گرینڈ پیلس, پاکستان کا گندھارا ایگزیبیشن ہے, وہ چائنا کا جو بیجنگ میں گرینڈ پیلس ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. بالکل. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. تو ہمیں کمیونیکیٹ, مقصد وہی ہے کہ ایک کمیونیکیٹ کرنا ہے اچھا میسیج ان کی زبان میں, وہ ویڈیو کے ذریعے, وہ ریٹن مٹیریل کے ذریعے, بکلیٹس کے ذریعے اس کو انہینس کرنا ہے. اس سے بڑا فرق پڑے گا. سر, ہم ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں تو کرنٹ جو سینیریو ہے, ایک کویشچن میرے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں ہم نے ان کی کیئر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی, اینڈ دیٹس اے فیکٹ. بٹ ادر دین دس, جو کلائمیٹ چینج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسنٹ فلڈ تھے یہ پاکستان کی ہیریٹیج سائٹس کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور ان فیوچر پاکستان ایک کتنی بڑی ایک اس کا جو ایسٹ ہے اس سے وہ دستبردار ہو سکتا ہے؟ ادر دین دس, گورنمنٹ کو فوری بنیادوں پہ کون کون سے انیشیٹو لینے ہوں گے؟ دیکھیے, یہ ایک بہت بڑا ایک فنامنا ہے جو ساری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے, اور خاص طور کے اوپر پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہمارے نارتھ میں آپ کو پتہ ہے بلند پہاڑ ہیں, گلیشیئرز ہیں, ویلیز ہیں, اور جسے بھی ریسنٹلی ہوا بھی آپ نے دیکھا, کلاؤڈ برسٹ ہوا تو ایک پورے علاقے میں تباہی کی داستان چھوڑ کے پیچھے گیا, اور وہ ابھی تک اس کے امپیکٹ آپ ایون نیچے کے علاقوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ بہت سکیٹرڈ ہیں, اور تقریباً ہر علاقے میں, وہ چاہے کے پی کے کا علاقہ ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, یا نارتھ کے علاقے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کے یہاں بے تحاشا ہیریٹیج سائٹس ہیں. اور کچھ سائٹس کی دیکھ بھال ہے, زیادہ تر سائٹس تو دیکھ بھال بھی نہیں ہیں. اور اتنے بڑے ہیریٹیج کو ظاہر ہے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ایون رکھنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی فورس چاہیے. اور پہلے یہ ہیریٹیج کی کنزرویشن کا کام بھی وفاقی سطح پہ بھی تھا اور صوبائی سطح پہ بھی تھا. اب جب یہ 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے تو جو وفاق میں آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بھی ڈیزالو کر دیا گیا تھا. ابھی ایکسکلوسیولی صوبائی جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. مقصد یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہیریٹیج کو محفوظ کریں اور یہ لمبے عرصے کے لیے ہمیں فائدہ مند بھی ہوں, ہمیں اس کے لیے بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور ایک نیشنل ہیریٹیج کنزرویشن فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا جس میں ہم اپیل کریں دنیا کے بہت سارے ممالک کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی کہ وہ اس کے اندر ایک انڈومنٹ فنڈ بنائیں بڑے اسکیل کے اوپر, اور اس سے پھر ہم اپنی ان سائٹس کو جہاں پہ خطرات زیادہ ہیں, ایون ہماری جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں, موہنجو دڑو جیسی سائٹس ہیں, یا تخت بائی جیسی سائٹس ہیں, یا ٹیکسلا کی سائٹس ہیں, وہاں پہ بھی بہت سارے بھی مسائل آہستہ آہستہ سے ان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اروژنز بھی ہیں, اور خاص طور پہ بارشیں جب ہوتی ہیں, جب آپ کی دیکھ بھال اچھی نہیں ہوئے گی تو وہ وہاں سے کافی سارا پرابلم بنتا ہے. فلڈس کے آنے کی وجہ سے موہنجو دڑو کو بہت سارا نقصان پہنچا ہے. تو بہت ساری فنڈنگ چاہیے. ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس
اتنے فنڈز اپنے ہیں نہیں کہ وہ اس طرح کا ایک پورا ایک میکنزم اسٹیبلش کر سکے جو ان سائٹس کو ان طرح کے خطرات سے محفوظ رکھے. تو یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمیں اس کی ایک اپیل کر کے، جس طرح ہم باقی کام بھی کر رہے ہیں. ہیریٹیج آپ کو پتہ ہے کہ ایک بین الاقوامی ورثہ ہوتا، اس ورثہ کو محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے. اور خاص طور پہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان جگہوں کے ارد گرد، ان کو انوالو کرنا ہے کنزرویشن ورک کے اندر، ان کو انوالو کرنا ہے اپنے ہیریٹیج کو محفوظ کرنے کے لیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور کچھ جگہ پہ ہم نے بھی یہ کام کیا بھی ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج بھی آئے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو کمیونٹیز ہیں ان ہیریٹیج سائٹس کی، ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں حال ہی میں تخت بائی گیا تو میں نے جو منظر وہاں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں کی، تخت بائی جو کہ ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، وہ ان کے لیے پکنک پوائنٹ ہے. وہ ہر جمعے آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، بریانی کی ایک پلیٹ ہوتی ہے اور وہ جو چھوٹے اسٹوپاز ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کی دیواروں کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ آ کے ٹک ٹاکس وغیرہ بناتے ہیں. ادر دین دس میں نے مونجو دوڑوں میں دیکھا سیم سچویشن دیکھی کہ وہ جو قریب لڑکانہ کی اپنی کمیونٹی ہے وہ ہر جمعے آتی ہے. بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پارکس نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہم نے کچھ اور ان کو دیا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہوتا ہی ہے کہ وہی بات آ گئی کہ ایجوکیشن، اویئرنیس. ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو ہیریٹیج کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں تو بالکل بتایا ہی نہیں ہے. اور اگر بتایا ہے تو وہ ذرا غلط طریقے سے بتایا کہ وہ جو محبت ہو سکتی ہے اس ہیریٹیج کے ساتھ وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ حملے ہوئے، سومناتھ نے بت توڑے، یہ تو میں خود جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو گھومتے پھرتے، تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے کھنڈرات ہیں اور یہ فلانے ہیں. تو وہ ایک ہیریٹیج ایک ایسا ورثہ ہے جو قدیم زمانے کی تہذیب و ثقافت آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. وہ آپ ہی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو لوگوں کو بہت سارا اس کے بارے میں شعور دینا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. پکنک کرنے ان سائٹس پہ ضرور جائیں، لیکن وہاں پہ پکنک کرنے کی جو جگہیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے پکنک کریں، نہ کہ ان جگہوں پہ جو ہیریٹیج سائٹس جہاں پہ ہے ان کو ڈیمیج کریں، ان کے پتھروں کو ہلائیں، توڑیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ میرا خیال ہے ہماری کتابوں کا حصہ ہونا چاہیے. بچوں کو شروع سے، بچپن سے یہ سکھانا چاہیے کہ جب وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اس ورثہ کی حفاظت کرنا ہے. وہ صرف ہمارا بلٹ ہیریٹیج نہیں ہے بلکہ ہمارا بہت سارا نیچرل ہیریٹیج ہے. خوبصورت جگہیں ان پہ بھی آپ دیکھیں حالت کیا ہو رہی ہے. لوگ جاتے ہیں خوبصورت جھیلوں پہ، پہاڑوں میں، وادیوں میں، وہاں پہ گندگی پھیلا کے آتے ہیں. اس سب کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس کرنا. پھر ہمارا جو انٹینجیبل ہیریٹیج ہے، جو کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، میوزک ہے اور بہت ساری جو کہ نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہے ان علاقوں میں، وہ ڈیٹیروریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی حالت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو بالکل آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ اویئرنیس ہمارے لوگوں کے اندر، خاص طور پہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بہت شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. سر اسی کی کنیکٹیوٹی ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، کہ ہمارے ہاں جو میوزیمز ہیں وہ غیر آباد ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ انفارچونیٹلی سر وہ ڈیٹنگ پوائنٹس بن گئے ہیں. آپ کبھی آپ کا گزر ہو بادشاہی مسجد سے یا آپ کسی میوزیم پہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں وہ طالب علم نظر نہیں آئیں گے جو وہاں سے علم لینے آئے، جو وہاں سے سیکھنے آئے. وہاں لوگ اپنے پرسنل پرپسز کے لیے آتے ہیں. تو اس ملک کے لیے بطور قوم، میں آپ نہ تو اس وقت آپ ایم ڈی ہیں پی ٹی ڈی سی کے، نہ میں اینکر ہوں، بطور قوم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیریٹیج سائٹس، میوزیم کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا دیا جائے تو اس قوم کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میوزیمس کا ایجوکیشن میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب کبھی جاؤں دیکھتا ہوں تو میوزیم کو وزٹ کرنے جائیں، وہاں پہ بچوں کی پوری کلاسز آئی ہوتی ہیں. وہ ایک جگہ بیٹھ کے ان کو ڈرائنگز بنا رہے ہیں، ان کے نوٹس لے رہے ہیں، ان کے ساتھ گائیڈ ہیں، ان کو پوری بریفنگ دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں. تو وہ ایک ایکٹیو سورس آف لرننگ ہوتا. ہمارے ہاں میوزیمز میں آپ جائیں تو لوگوں کو مطلب وہ بھی ایک ہلے گلے کے موڈ میں ہی ہوتے ہیں. وہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میوزیمز ہے اس کے بارے میں زیادہ بات یہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس، میوزیم کی انٹرپریٹیشن. اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر یہاں پہ بہت ہی شاندار ایک میوزیم ہے جس کو اسلام آباد میوزیم کہتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جب بھی وہاں سے گزرو وہ خالی پڑا ہوتا ہے. حالانکہ وہاں پہ بہت زبردست ڈسپلیز ہیں ہیریٹیج کے بارے میں. اور وہ جو آپ کا سر سید میموریل ہال ہے وہاں پہ وہ موجود ہے. لوگ ورثہ میوزیم کو تو جانتے ہیں لیکن اس میوزیم کا ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے.
تو بیسیکلی ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پورا میوزیم کے اوپر ایک کتابچہ بنایا ہے. پاکستان میں جتنے میوزیمز ہیں وہ کس کس چیز کے میوزیم ہیں, ان کے ٹائمنگس کیا ہیں, ان کی انٹری فی کیا ہے. اب اس کتابچے کو ہم ایک آن لائن پبلیکیشن کے طور پہ اپنا جو ایک ویب پورٹل بنا رہے ہیں اس کے اوپر رکھ رہے ہیں, تاکہ وہ میسو لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنے زیادہ ورائٹی ہے میوزیمز کی. وہ اسٹیٹ بینک میں بھی ایک میوزیم ہے جہاں پہ کرنسی, کوائنز اور پوری ہسٹری ہے ان کی, سب کچھ ہے. سائنس میوزیم ہے, کہیں پہ ہیریٹیج میوزیم ہے, کہیں پہ نیچرل ہسٹری میوزیم ہے, آرکیولوجیکل میوزیمز کی تو بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں. لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی کتاب سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. بچوں کو ایکسپوئر دینا, ان کو لے جانا ایسی جگہوں پہ, ان کو دکھانا, جو دیکھنے سے اور سفر سے آپ سیکھتے ہیں اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے. بالکل. اس سے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو, اپنے بچوں کو دور رکھا ہوا ہے. یہ ٹورزم صرف ہلے گلے کا نام نہیں ہے کہ آپ گئے گھوم پھر کے آ گئے. دس از دا ہول ایجوکیشن. میں تو ایک تھیم ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ کام کرتا ہوں, پروموٹ بھی کرتا ہوں, کہ ٹریول ٹو لرن اینڈ لرن ٹو ٹریول. سفر کرو سیکھنے کے لیے, اور سیکھو سفر کرنا. یہ دو کام آپ کر لیں, آپ اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو وہ ایجوکیشن دے سکتے ہیں جس کی صحیح معنوں میں ضرورت ہے ہمیں. سر, اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانا پڑے گا کہ جو آپ کی ہیریٹیج سائٹس ہیں ان سے محبت کریں. جو دوسرے مذاہب ہیں ان کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. بیکاز ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں جب بھی کسی ہیریٹیج سائٹ پہ جاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ جی یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ کافراں دا ہے. پنجابی میں بڑی مزے کے یہ جی کافراں دا ہے. تو اب پی ٹی ڈی سی تو لوگوں کے اندر محبت پیدا نہیں کر سکتا. پی ٹی ڈی سی کا کام تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی لے کے آئے, وہ ایکسیپٹنس پیدا کرے. اب یہ جن لوگوں کا کام ہے انفارچونیٹلی وہ یہ کام کر نہیں رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور نیشن, اگر ہم نے دیکھا لاہور میں کیسے ایک مجسمے کو کس طرح مسمار کیا گیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ثوابی میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں, کوئی ہیریٹیج ایکسکیویشنز ہوئی اور وہاں سے انہوں نے نکالا, تو جنہوں نے کہا جی یہ جس بندے نے اس کو دیکھا اور جس نے نہیں توڑا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہم نے اس ملک میں ایسے چیزیں بھی دیکھی, ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھی جو ہم بتا نہیں سکتے بیکاز ریسٹرکشنز ہیں فردر, کیونکہ ہمیں گھر بھی جانا ہے, ہمیں سوسائٹی میں رہنا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے اور اسی طرح نہ ہم نے کسی اور کو ایکسیپٹ کیا, نہ ہم نے خود ذاتی طور پہ گرو کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ کتنا تابناک ہو سکتا ہے اس قوم کا؟ مطلب ٹورزم کو تو تابناک نہیں ہو سکتا, وہ تو اندھیروں میں ہی جائے گا. دیکھیں کسی بھی قوم کو آپ دیکھیں دنیا میں, ایون اس وقت افغانستان, وہاں پہ ایک بڑی ایک ریجڈ قسم کی گورنمنٹ ہے, وہ بھی بامیان کو دوبارہ ریسٹور کر رہی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ہیریٹیج جو آپ کا ہوتا ہے, تاریخ جو آپ کو ہوتی ہے, وہ آپ اس لیے پرزرو کرتے ہیں یا اس لیے محفوظ کرتے ہیں تاکہ آپ نے اس تہذیب سے, اس ہیریٹیج سے بہت کچھ سبق سیکھنے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی اچھا کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے. تو ایک طرف ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ان تاریخی اثاثوں کو, ان کھنڈرات کو, ان قدیم مقامات کو, جو ہمارے پاکستان ایک کراس روڈ کے اوپر تھا, آپ کو پتہ ہے یہاں کی جو تاریخ ہے وہ اتنی ڈائیورسٹی اس میں ہے, یہاں سے اتنے لوگ, اتنے کاروان, اتنے سپہ سالار اور اتنے لوگ گزرے ہیں کہ عام ملکوں میں تو اس طرح کی تاریخ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی سر, یہ تو ایک ایسا رچ خطہ ہے انڈس ویلی کا پورا, جب آپ اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو چپا چپا آپ کا جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک میسیج, ایک تاریخ, ایک آپ کو وہ علم دے رہا ہے. تو اگر ہم علم کے دشمن بن جائیں, اس کو اجاڑ دیں, اس کا بیڑا غرق کر دیں, تو وہ صرف ہمارے اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی اس دنیا کی نسلوں کے لیے وہ بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم نے اس اثاثے کی, اس ہیریٹیج کی پرواہ نہیں کی جو ہمارے پاس ہے. اور جو ہیریٹیج ایسا میں سے کہتا ہوں گلوبل ہیریٹیج کہ ہم کسٹوڈین ہیں, تو کل کو لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ آپ کے پاس تھا, آپ نے کیوں اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ تھوڑی سی بنیادی تبدیلیاں کر کے لوگوں کو صحیح معنوں میں ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ تاریخ بتانی ہے جو ایکچوئل تاریخ ہے, وہ تاریخ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے خود سے پرسیو کر لی اور جس میں ہم کچھ اور طرح کے میسیجز پروان چڑھا رہے ہیں. ایک جو ویلیو جو ہونی چاہیے جس طرح کی ہیریٹیج کی, چاہے وہ کسی بھی, آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں, اسلام کی تاریخ میں بھی پورا تحفظ حاصل تھا دیگر مذاہب کے تاریخی مقامات کو بھی, ان کی مذہبی مقامات کو بھی, ان کی عبادات کو بھی.
نبی پاک نے بھی ایون جب اور ان کے بعد کے جو خلفۂ راشدین تھے وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے جاتے تھے تو ان کو کبھی نہیں روکتے تھے کہ ابھی تم نے اپنے کلیسا میں نہیں جانا یا اپنے مندر میں نہیں جانا. ان کو پوری آزادی ہوتی تھی, ان کو تحفظ تھا جب تک وہ خود دل سے مائل ہو کے آپ کے مذہب کی طرف نہ آ جائے. ہم اگر اس طرح کا رویہ ایک اڈاپٹ کریں اور وہ سکھائیں بچوں کو کہ ہم نے نفرت کے ذریعے نہیں بلکہ محبت کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو تب اچھے طریقے سے یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اور اس تاریخ سے جو پرزرو کی گئی ہے اس سے بہت سارے سبق ہم سیکھ کے لوگوں تک آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. بالکل سر, 100% درست ہے کہ تاریخ سے نفرت وہی لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, اور وہی قومیں نفرت کرتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں. سر ادر دین دس میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی, بیکاز ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں آپ سے, آج آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کو ذاتی طور پر پاکستان میں ٹورزم کے پوٹینشیل کے حوالے سے کون سی ایسی جگہیں ہیں جو آپ کو ذاتی طور پر آپ کے دل کے بڑی قریب ہیں؟ دیکھیں, آپ ذاتی طور پہ میں تو آل اوور پاکستان میں نے سفر کیا ہے. میں گوادر, جیونی, وہ ساحلی علاقوں سے لے کے دنیا کے جو بلند ترین پہاڑ ہیں نارتھ میں ہر گیا. میں تو میرے لیے کسی ایک جگہ کا یہ کہنا کہ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن میرا جو پرسنل جو انٹرسٹ ہے خاص طور پہ وہ زیادہ ہے نیچر اورینٹیڈ اور کمیونٹی بیسڈ ٹورزم میں, کہ ایسے علاقے جو بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ ہے ہمارے پاس, قدرت نے ایسے شاندار آپ کو پروٹیکٹڈ ایریاز دیے ہیں جہاں پہ اگر آپ نیچر کو بالکل اس اوریجنل فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں. تو ان تک لوگوں کو متعارف کرانا اور ان کو محفوظ طریقے سے دکھانا یہ میرا دلچسپی ہے. اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, ان کو تیار کرنا کہ وہ ان علاقوں کے ٹورزم سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں ٹورزم ہے لیکن وہاں کے لوگ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے. باہر کے لوگ آ کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی ان کو دینی چاہیے. جیسے آپ نے تخت بائی کی بھی اگزامپل دی, تخت بائی اور اس کے گرد کے رہنے والے لوگ لاکھوں روپیہ وہاں سے کما سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو پتہ ہو کہ میں نے کس طرح سے اس ٹورزم ایکٹیویٹی کو وہاں پہ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے شمال کے علاقے ہیں, ہمارے چولستان کے علاقے ہیں, ہمارے دریائی علاقے ہیں. تو میں نے 4-5 جگہوں پہ کچھ پروجیکٹ شروع بھی کیے ہیں. دریائے انڈس کے اوپر ایک فشرمین کمیونٹی کے ساتھ پروجیکٹ شروع کیا ہے جو کہ دریائے سندھ میں ڈولفن دکھا کے پیسے کماتے ہیں. وہ ڈولفن جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے, صرف دریائے سندھ میں ہے. اسی طرح ایک ہم نے کمیونٹی پروجیکٹ ہوپر کی ویلی ہے نگر میں, وہاں شروع کیا ہے کہ وہ وائلڈ لائف کنزرویشن کریں, سنو لیپرڈ کو کنزرو کریں اور وہاں پر نیچر دیکھنے والا ٹورسٹ آئے اس سے وہ پیسے کمائیں. اسی طرح کیلاشا ویلی کا آپ کا لیونگ کلچر ہے سر, وہاں میں نے وہاں کے کیلاشا لڑکے لڑکیوں کو ایز اے گائیڈ ٹرینڈ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا کلچر خود سے دکھائیں, خود ان کو بتائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے, تاکہ وہ ایک اونرشپ ان کے اندر بلڈ اپ ہو. اس کے اوپر میں نے کتابچہ پوری بکلیٹ ایک لکھی ہے اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا ہے کہ جو ٹورسٹ جائیں وہ کن چیزوں کا خیال کریں, کامک بک کی طرح اس کو بنایا ہے. تو میری جو دلچسپی ہے وہ ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ ایسے علاقے جو کم متعارف ہیں اور جہاں کا ٹورزم اگر اسی طرح جیسے باقی علاقوں میں ٹورزم بڑھ رہا ہے پھیلتا چلا گیا تو ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی سے میں بچا سکوں. آپ نے سنا ہوگا چلاس کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ پتھروں کے اوپر کندہ چٹانیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ, اور وہ پورا 3-4 ہزار سال کا ہیریٹیج ہے. وہاں پہ بھی میں نے ابھی پچھلے سال ایک گائیڈس کا ٹرینڈ گروپ کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں چلاس کے علاقے میں, اور دیکھنے کو وہاں کچھ نہیں ہے, بڑی گرمی ہوتی ہے. میں نے کہا یار تم لوگوں کے پاس یہ جو کندہ چٹانیں ہیں تم یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو لے جاؤ. اب اس کے اوپر پورا ایک ویب سائٹ بنایا ہے, ایک بکلیٹ بنائی ہے, اب اس کو پروموٹ کریں گے تو وہ ہوگا کیا کہ وہی نوجوان جن کو اس ہیریٹیج کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے وہ جب وہ وہاں پہ ٹور کرائیں گے کچھ پیسے بھی کمائیں گے تو وہ اس کو ویلیو دینا شروع ہو جائیں گے, وہ ہیریٹیج بھی آپ کا محفوظ ہو جائے گا. تو ایسی جگہ ہمارے پاس بے تحاشا ہیں پاکستان میں جہاں پہ ہمارے پاس بہت ہی شاندار نیچرل ہیریٹیج ہے, ہمارے پاس کلچرل ہیریٹیج ہے, ہمارے پاس بلڈ انوائرمنٹ ہے. اس کو اگر ہم وہاں کی لوکل کمیونٹی کے ساتھ ان کے لائیولیہڈ کے ساتھ جوڑ دیں تب وہ ہیریٹیج بھی محفوظ ہو جائے گا اور ایک اچھا ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا. تو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں سسٹینیبل اور رسپانسبل ٹورزم کو پروموٹ کرنے پہ. اچھا سر, ایک اور بنیادی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نیشنل ڈیسٹینیشن ہے نا ٹورزم کو لے کے وہ ہے مری. آپ کراچی سے ہیں, آپ سندھ سے ہیں, آپ پنجاب سے ہیں, اگر آپ گھومنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ مری آتی ہے.
اس سے زیادہ لوگ آگے سوچتے ہی نہیں ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ بیکاز آبویسلی بات ہے ہمارے ہاں اس طرح لٹریسی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے نا چیزوں کو لے کے, تو کوئی بنیادی کچھ چیزیں ہیں کہ کوئی فیملی اپنا ٹرپ کیسے پلان کر سکتی ہے؟ پی ٹی ڈی سی کچھ اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو نا تھوڑا بتایا جائے. بالکل. ویسٹ میں تو یہ چیزیں بہت عام ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم مریض سے آگے سوچتے نہیں ہیں, تو ایک ٹرپ کیسے پلان کیا جائے اس حوالے سے کچھ بتائیں. پی ٹی ڈی سی کے لیول پہ تو ہم نے بھی یہ کیا ہے کہ ایک نیشنل ٹورزم پورٹل ایک ڈیولپ کر دی جس میں پورے پاکستان کے جتنے سائٹس ہیں ان تک کی معلومات موجود ہیں, وہاں تک پہنچنا کیسے ہے, وہاں پہ سہولتیں کیا ہیں, ہوٹلز کون سے ہیں, یہ سب معلومات ایک پورٹل پہ بھی اکٹھی کی ہیں. دوسرا, اسی پورٹل کے اوپر پیکج ٹورز, ٹرانسپورٹ بکنگ, ہوٹل بکنگ, ایئر لائن کی بکنگ, یہ بھی اس کے اندر سسٹم رکھے جا رہے ہیں کہ آپ آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں, اور امید ہے یہ مئی میں ہم اس کو لانچ کر دیں گے. اس پہ بھی فائنل سٹیجز پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے. اصل چیز جو گیپ ہے ہمارے ہاں وہ یہ کہ معلومات کی جو رسائی ہے ٹورسٹ کو وہ اس حد تک جیسے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر. تو یہ ابھی جو نیشنل ٹورزم پورٹل ابھی لانچ ہو جائے گا مئی میں, اس سے یہ گیپ برج ہو جائے گا, اور ایک ہی سائٹ کے اوپر لوگوں کو وہ تمام معلومات جس کی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سوال ہیں اس کے جواب ان کو وہاں پہ ملنا شروع ہو جائیں گے. فی الحال ہم نے یہ بندوبست کیا ہے جو پی ٹی ڈی سی کا اپنا ویب سائٹ ہے, سارے صوبوں کے ویب سائٹ کو ان کے ساتھ لنک کر دیا ہے. ابھی آپ tourism.gov.pk پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک ہی ویب سائٹ کے اوپر سارے صوبے انکلوڈنگ جی بی کشمیر 6 ویب سائٹس جو ہیں وہ ایک ہی سائٹ کے اوپر مل جائیں گی. جب تک وہ پورٹل آن نہیں ہو جاتا فی الحال ہم نے یہ اس کا بندوبست کیا ہے کہ ایک سائٹ کے اوپر لوگ آئیں اور معلومات حاصل کر لیں. لیکن ابھی ہم ایک اور چیز انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں, وہ ہے ایک 24 آور ہیلپ لائن 1422 کے نام سے. 1422 پہ آپ کال کریں گے تو 24 آور آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے ٹورزم سے ریلیٹڈ, کو ہوٹل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی رستے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کسی سیاحتی علاقے میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی, آپ کو ہیلپ چاہیے, وہ آپ وہاں پہ کال کریں گے تو وہ کوئکلی اس علاقے میں جہاں پہ وہ سروس ہے اسے آپ کو لنک کر دیں گے. ابھی اس کا دائرہ اختیار کے پی میں آلریڈی ٹرائل بیسس پہ چل رہا ہے, گلگت بلتستان میں چل رہا ہے. گلگت بلتستان میں اس کے بیک اپ میں ٹورزم پالیس بھی موجود ہے, کے پی میں بھی ٹورزم پالیس لانچ ہو گئی ہے, کشمیر میں ہو گئی ہے. ابھی ہم اس کے دائرہ کار کو پورے پاکستان پہ لے جا رہے ہیں. تو آئیڈیا ہے کہ ہمارے سمر سیزن شروع ہونے سے پہلے یہ 1422 اور ایک اس کے ساتھ ایپ ہوئے گا جو ٹورزم کے اوپر یہ معلومات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پورٹل کی ایپ, یہ تینوں چیزیں مل کے کافی جو گیپ ہے انفارمیشن کا اس کو برج کر دیں گے. انشاءاللہ کافی یہ امپرومنٹ آ جائے گا. سر میرا لاسٹ کویشچن, اس کے بعد کنورسیشن کو کنکلوڈ کریں گے کیونکہ بہت طویل ہو گئی ہے. سر میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی ڈی سی کی کاوشیں ہیں گورنمنٹ کی, صوبائی حکومتوں کی, اور پھر obviously بات ہے جو فردر ہم نے ماضی میں جو بھی اسٹیپس لیے ہیں, آئندہ آنے والے 10 سالوں میں آپ پاکستان کے ٹورزم سیکٹر کو کہاں دیکھتے ہیں, اور وہ کس حد تک پاکستان کی جو معاشی جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کرے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھیں جو گورنمنٹ ابھی پالیسی اڈاپٹ کر رہی ہے کہ ٹورزم کو ایک نیشنل اکانومی کا امپورٹنٹ سیگمنٹ بنانا ہے, اور خاص طور پہ 4-5 جو باٹل نیکس ہیں وہ دور کر دے. اس میں بڑا باٹل نیکس تو سب سے بڑا بھی ہے کہ ویزا کو آسان کرنا ہے, کہ ویزا کا حصول ابھی بہت مشکل ہے. نمبر 2 جو ہماری نیگیٹو ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ ہمارے فارن مشنز کو کام کرنا پڑے گا کہ وہ مختلف کنٹری کے ساتھ لابیز کریں, اس کو نرم کریں. تیسرا ہمارا جو ایئر کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے اس کو آسان کرنا. ابھی پاکستان پہنچنا بہت مشکل ہے اور مہنگا پڑتا ہے. پاکستان میں گھومنا پھرنا اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا آپ کا ایئر لائن کا ٹکٹ بن جاتا ہے 4-5-6 یو کے سے پاکستان کا جو ٹکٹ ہے وہ 4 لاکھ سمتھنگ. ایگزیکٹلی. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے کوالٹی اور سروسز کے اسٹینڈرڈ کو معیار کو بہتر کرنا ہے, تاکہ باہر کا ٹورسٹ آپ جائے گا وہ آپ کے ہر معیار کو دیکھتا ہے. جب وہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ پھر نیگیٹو پرسیپشن آپ کا جائے گا. اور 5واں آپ نے انویسٹمنٹ کو انکریز کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی. یہ 5 ایلیمنٹ ہمارے بھی مین فوکس میں ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر اور صوبائی حکومتیں بھی اس کے اوپر کام اپنا جاری رکھیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے, صوبے بڑے اچھے پلان بنا رہے ہیں, کے پی میں نئے زون بننے جا رہے ہیں, پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے. اب جیسے یہ حالات ہمارے کوئی جو سیاسی حالات ابھی آگے جا کے ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم اس فیز میں داخل ہو سکتے ہیں کہ ہمارا فورن ٹورزم بڑھے گا. فورن ٹورزم کا انکریز ہونا بڑا ضروری ہے, بیکاز وہی ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا, اسی سے ہماری انڈسٹری کے اندر وہ ریفائننس آئے گی انٹریکشن سے فورن ٹورسٹ کے ساتھ, جو اس کے اسٹینڈرڈس کو بھی اپ گریڈ کرے گی.
اور بڑی آسانی سے ہم اگلے میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 سالوں میں 4-5 بلین بلکہ اس سے بھی اوپر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، اور ایک میجر کنٹریبیوشن ٹورزم کا آپ کو نظر آئے گا. سر دیٹس ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو تمام جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی ہماری اس کنورسیشن سے کچھ نہ کچھ کنکلوڈ کیا ہوگا، اور پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں اس حوالے سے ان کے کچھ کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.